السلام علیکم کلاس 6 کے بچوں، امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے غزوہ خیبر۔ آپ کو یہ ٹائٹل پیج بھی بنانا ہے اور ایک پیج رائٹنگ بھی کرنی ہے، ریڈنگ بھی توجہ کے ساتھ کیجیے گا۔ خیبر سعودی عرب کا ایک شہر ہے۔ شہر مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تقریباً 168 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہاں یہودی آباد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی رکھتے تھے اور آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ ان کو سازشوں سے باز رکھنے کے لیے 7 ہجری میں خیبر پر چڑھائی کی گئی۔ اس جنگی کارروائی کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ پس منظر یعنی اس کے بیک میں کیا بات تھی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں انصار کے علاوہ یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قیقاع، بنو نصیر اور بنو قریظہ بھی آباد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان کے قیام کے لیے ان قبائل سے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہودیوں نے عملاً کبھی بھی اس معاہدے کی پاسداری نہ کی۔ اپنی بد عہدی کے نتیجے میں جلد ہی ان کے 2 قبائل بنو قیقاع اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، جبکہ ان کے تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے قریش کو آمادہ کیا اور خود بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ ان یہودیوں کو غزوہ احزاب میں غداری کی سزا ملی۔ مدینہ منورہ سے نکل کر یہ یہودی قبیلے خیبر میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے وہاں مضبوط قلعے تعمیر کر لیے اور اسلام دشمنی میں اکٹھے ہو گئے۔ ان قبائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان جنگی تیاریوں کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ غزوہ خیبر کے واقعات۔ اب تک مسلمان اپنے دفاع کے لیے لڑتے تھے، مگر صلح حدیبیہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی تھی۔ ضرورت تھی کہ اسلام کے لیے جہاں سے خطرہ ابھرتا دکھائی دے اسے زور پکڑنے سے پہلے ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہودیوں کے قبیلے جو تھے وہ مسلمانوں پہ جب حملہ کرتے تھے تو بیٹا اس وقت مسلمان کیونکہ بالکل بھی جنگ کے لیے تیار نہ ہوتے تھے تو ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا۔ اسے زور پکڑنے سے پہلے ختم کر دیا جائے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خیبر پر حملے کا حکم دیا۔ اس غزوے میں صرف ان لوگوں نے شرکت کی جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا لشکر رات کے وقت خیبر جا پہنچا۔ اس وقت اہل خیبر بے خبر سو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ رات کو دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ مسلمان نماز فجر ادا کرنے کے بعد شہر کی طرف بڑھے تو اس وقت یہودی کھیتی باڑی کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ تب انہوں نے لشکر اسلام کو اچانک اپنے سروں پر دیکھ کر واپس شہر کی طرف دوڑ لگا دی اور شور مچانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچے ہیں۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 مضبوط قلعے تھے جو وادی کے مختلف حصوں میں بنے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر نے سب سے پہلے یہودیوں کے دفاعی قلعے نام پر حملہ کیا۔ یہودیوں نے اسی قلعے میں اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ یہودیوں کے مشہور شہ سوار اور جاں باز مرحب کا قلعہ بھی یہی تھا۔ مرحب کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ اب ہم آگے اپنی اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، بلکہ آپ تو 6 کلاس کے بچے ہو، ماشاءاللہ آپ کو ریڈنگ کرنا آتی ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ خود ہی ریڈنگ کریں، ٹھیک ہے؟ ایک پیج رائٹنگ کریں، ٹائٹل پیج بنائیے گا غزوہ خیبر کا، اور اس کے بعد ایک پیج رائٹنگ بھی کریں اور سبق کی پوری ریڈنگ بھی کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سوال بھی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جب آپ کو کام ملے تو وہ کام بھی کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔